وادی کشمیر میں طویل خشک موسم کا دورانیہ ختم. سری نگر اور وادی کشمیر کے علاوہ پیر پنچال کے آر پار علاقوں میں جمعہ کی سپہر کی موسم کی پہلی برف باری ہوئی ہے اور جس سے طویل خشک موسم کا دورانیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور اگر ہم سیاحتی مقامات کی بات کرتے ہیں، سیاحوں کو کافی خوشی ہوئی ہے اور اسی طرح جو مقامی لوگ ہیں ان میں بھی خوشی پائی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تصویروں میں کس طرح سے کافی برف باری میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ سیاحتی مقامات پر برف جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے. اور اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں سیاحتی اعتبار سے، کیونکہ یہ برف باری کافی اہم مانی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باغبان ہیں، جو کسان ہیں، ان کے لیے بھی یہ برف باری اچھی خاصی مانی جاتی ہے. اور کل جب دوپہر کے بعد جو برف باری شروع ہوئی ہے اور اس سے لوگوں میں کہیں نہ کہیں خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی ہے. اور دوسرے اور اگر ہم دیکھیں گے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اپنے میرے پیچھے یہاں پہ اب سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. مشینری جو ہے اب سڑکوں پر لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیے آپ کس طرح سے اب برف کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. اگر ہم سیاحتی اعتبار سے بات کرتے ہیں، سیاحتی مقام گلمرگ کی بات کرتے ہیں، اور کل سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ٹورسٹ جو ہے وہ خوشی سے جھوم رہے تھے اور خوشی سے ناچ رہے تھے، کیونکہ ان کی موجودگی میں یہ لائیو سنو فال انہیں ملا ہے. اور ساتھ ہی گلمرگ میں اور افروٹ کنگڈوری اگر ہم بات کرتے ہیں، اور اس جانب وہ افروٹ اور کنگڈوری ہے اور کافی برف باری جمع ہو چکی ہے مین گلمرگ میں بھی اور گلمرگ کے افروٹ اور کنگڈوری میں بھی. اور اگر ہم میدانی علاقوں کی بات کرتے ہیں، اچھی خاصی برف جمع ہو چکی ہے اور کل سے ہی سڑکوں پر پھسلن کی وجہ سے لوگوں کو کافی ساری مشکلات پیش آ رہے ہیں. اور آج صبح سویرے سے ہی جو مین اینڈ مشینری ہے اس کو لگایا گیا ہے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح گلمرگ میں اگر ہم نئے سال کی آمد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا تحفہ ملا ہے نئے سال کی آمد کے حوالے سے، جو بھی سیاح جو ہیں، جو بھی ٹورسٹس گلمرگ آئے ہیں، اور ان کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے. اور اسی طرح میدانی علاقوں میں بھی اگر ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو کافی سارے مشکلات پیش آتے ہیں. اور جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویروں میں لوگ جو ہیں پیدل چلتے ہیں، اور کیونکہ جو ٹریفک ہے وہ اس میں خلل پڑ جاتی ہے جب سڑکوں پر برف ہوتی ہے پھسلن کی وجہ سے، اور گاڑیوں کو چلنے پھرنے میں کافی دقتیں پیش آتی ہیں. اگر ہم گلمرگ کی بات کرتے ہیں، گلمرگ جانے والی گاڑیوں کو ٹائر میں زنجیر کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے. اس میں پہلے ہی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ جو بھی گاڑی جو ٹنگمرگ سے گلمرگ جائے گی اس کو ٹائر میں زنجیر یعنی چین کے بغیر اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. اور وہ پہلے ہی انتظامیہ نے، جو ایس ڈی ایم گلمرگ ہے، انہوں نے پہلے ہی اس سلسلے میں ایڈوائزری جاری کر دی ہے. اور کیونکہ یہ سیفٹی میجرز کے لیے اٹھایا گیا ہے یہ قدم تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کبھی بہت بار دیکھا ہے کہ پھسلن کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. اور اسی طرح ان سڑکوں پر پھسلن جب ہوتا ہے تو گاڑیوں کا چلنا جو ہے وہ محال بن جاتا ہے اور کافی دقتیں پیش آتی ہے. اگر ہم یعنی میٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج دوپہر تک موسم جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا، ہلکی سی برف باری ہو سکتی ہے، اور یعنی 1 جنوری سے 1 جنوری سے 4 جنوری تک جو موسم ہے اس میں ہلکی پھلکی برف باری ہو سکتی ہے. اور انہوں نے یعنی جو پہاڑی ایریاز ہے اور میدانی علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے، اور اس لیے لوگوں کو اس سلسلے میں احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور پھسلن کی وجہ سے حادثات بھی آتے ہیں، اور جو بھی ڈرائیورز ہیں اور انہیں احتیاط سے گاڑی چلانے کی ضرورت ہے. اور کل اگر ہم گلمرگ کی بات کرتے ہیں، وہاں گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کل 50 سے زائد ٹورسٹ جو ہے وہ راستے میں پھنسے ہوئے تھے، اور ان کو گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور جو انڈین آرمی ہے اور انہوں نے بھی انہیں ریسکیو کیا ہے، اور بعد میں انہیں باضابطہ طور پہ ادویات اور کھانے پینے کا انتظام کیا گیا ہے، اور انہیں یعنی صحیح مقامات پر انہیں یعنی پہنچایا گیا ہے، جس پہ سیاحوں نے گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سی ای او طارق حسین اور انڈین آرمی کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو بچا لیا ہے. اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی برف باری ہوتی ہے اور تب جا کے ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے، اور لوگوں کو احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے. اور جو بھی گلمرگ جائیں اور وہ احتیاط سے جائیں، اور بغیر گاڑی کے ٹائر میں چین کے بغیر گلمرگ کا رخ نہ کرے، اور چین باندھ کر ہی گلمرگ کا رخ کرے، اور اس سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. اور اگر ہم سیاحتی اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ اس برف باری میں
جو ہی برف باری ہوتی ہے سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور کافی تعداد میں سیاح جو ہیں وہ گلمرگ اور مختلف سیاحتی مقامات جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے اس خوبصورت وادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں گلمرگ سے منیر حسین خرہ۔